مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس دیکھی. اس پریس کانفرنس میں جو باتیں انہوں نے کہیں ان باتوں کی طرف میں ابھی اس پہ بات کروں گا، لیکن سب سے پہلے میں اس بات پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں آپ نے کبھی کسی کو ڈھٹائی کے ساتھ دیکھا ہوگا؟ جس ڈھٹائی کے ساتھ ٹبر نے جھوٹ بولے اور جس ڈھٹائی کے ساتھ اس ٹبر سارے نے یہ کوشش کی ہے کہ ہر جو فیکٹ ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے ملیا میٹ کیا جائے، عوام کو دھوکہ دیا جائے، عوام کے سامنے کبھی بھی سچ نہ رکھا جائے. پریس کانفرنسز تو روز ہی ہوتی ہیں اور ان کا ہم ہر روز جواب بھی دیتے ہیں، لیکن آج کی پریس کانفرنس میں جو ایک بات دیکھنے کو ملی، جس طریقے سے مسلم لیگ نواز عورت کارڈ کو کھیل رہی ہے، 3-4 ایسی خواتین ہیں جن کو کرائے پہ رکھا ہوا ہے. کرائے پہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ کسی کی والدہ صاحبہ ان کی پرسنل ملازمہ تھیں تو اس لیے نواز کے ان کو یہاں تک لے آئے. کسی نے کوئی جھوٹے کیس جیت دیے تو اس لیے ان کو یہاں تک لے آئے. تو پرسنل لوگ رکھے ہوئے ہیں جو ان کے خادم ہیں، غلام ہیں، اور اب ان کو چھوڑا جاتا ہے بدتمیزی کرنے کے لیے. یہ کنی بھی لفظوں میں کچھ بھی بکواسیات اور مغلظات بکیں، بھلے میڈیا کو گندی گالیاں دیں، بھلے یہ ہمیں گندی گالیاں دیں، لیکن بدقسمتی سے یہ تمام لوگوں کو قابل قبول ہے. لیکن اگر ان کو جواب دے دیا جائے انہی کی آواز میں، انہی کی ٹون میں، پھر یا تو عورت کارڈ باہر آ جاتا ہے اور یا پھر تہذیب کے، تمدن کے، اخلاقیات کے، آواز اونچی کے نیچی کے، الفاظ کے چناؤ کے بھاشن دیے جاتے ہیں. بنیادی طور پر آج مریم اورنگزیب صاحبہ نہیں کہوں گا میں، ایک بدتمیز غلام ہے یہ خاتون. آج انہوں نے جس بدتمیزی سے یہ پریس کانفرنس کنڈکٹ کی اور اس میں جو بدتمیزی کی، ان کے لیول تک میں نہیں جا سکتا، لیکن کوشش کروں گا کہ عوام کو یہ بتا سکوں کہ یہ اتنی بدتمیزی کیوں کر رہی ہیں. ان کے مالکان نے ان تمام کا پٹا کیوں کھول دیا ہے؟ ہوا کیا ہے جو یہ ایک دم پڑ گئے ہیں اور گندی گالیوں تک آ گئے ہیں؟ وجہ کیا بنی ہے؟ کبھی آپ ان کی آڈیو دیکھتے ہیں کہ یہ صحافیوں کو کتے کی طرح بھونکتے ہوئے کہتے ہیں، اور کبھی اپنے اپوننٹس کو گالی گلوچ کرتے ہیں، کبھی اسمبلی کے باہر ورکرز کو مارنے دوڑ پڑتے ہیں، کبھی جو ان کا سابقہ وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں وہ گندی گالیاں دیتے ہیں، ورکرز کو تھپڑ مارتے ہیں. تو یہ ہوا کیا ہے ان کے ساتھ؟ اس سے پہلے میں 2-3 چیزیں کرنا چاہتا ہوں. مریم اورنگزیب صاحبہ نے آج یہ کہا پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کو کہ آپ کی اوقات کیا ہے. تو اولین درجے کی کنیز صاحبہ، میں واپس آپ کو پہلے بتا دوں کہ عمران خان کی اوقات کیا ہے، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کی اوقات کیا ہے. اگر آپ نے عمران خان کی اوقات جاننی ہے اور آپ اندھے اور بہرے نہیں ہو گئے ہوئے، تو جائیے الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر اور وہاں پر دیکھیے، آپ کو عمران خان نظر آئے گا. پنجاب کے میدانوں میں آپ کو عمران خان جیتا ہوا نظر آئے گا اور آپ کا چہرہ مسخ نظر آئے گا. آپ کو KPK کے پہاڑوں سے لے کے، دریاؤں سے لے کے، آپ کو پرانے فاٹا تک عمران خان کا جھنڈا نظر آئے گا. اگر آپ عمران خان کی اوقات پوچھتی ہیں تو آپ کو بلوچستان جانا پڑے گا، آپ کو سمندر کی لہروں تک جانا پڑے گا، آپ کو عمران خان کی اوقات وہاں تک پتا چلے گی. اور آپ کو جو آپ کا چور اور بگوڑا ہے
اس کی رگڑتی ہوئی ناک ہر اس جگہ تک نظر آئے گی. اگر آپ عمران خان کی اوقات پوچھتی ہیں تو جائیں کشمیر کے ہر ضلع میں جائیں جہاں پر آپ کی وہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں جن کو ہم نہیں کہتے, عدالتوں نے انہیں کہا ہے ایک جعل ساز عورت, ایک جھوٹی, مجھے پتا یہ برے لفظ ہیں کہنا کسی عورت کو, لیکن وہ ہیں, عدالتوں نے کہا ہوا ہے انہیں ایک جعل ساز عورت, ایک جھوٹی عورت, ایک فریبی اور مکار عورت جس نے جعلی ڈاکومنٹس بنا کے سپریم کورٹ میں جمع کیے, جعلی ٹرسٹ ڈیڈ دی. وہ جا کے اس کشمیر میں جلسے کرتی تھی جہاں سے سیٹیں بعد میں کیا نکلی وہ آپ کو پتا ہے. تو عمران خان کی اوقات پوچھنی ہے تو جا کے کشمیر میں پوچھو. عمران خان کی اوقات پوچھنی ہے تو سرحد کے پار جا کے کشمیری سے پوچھو, جہاں کی ماؤں کے لختے جگر کے خون کو آپ لوگوں نے بیچ ڈالا تھا. آپ کا لیڈر جاتا تھا جندال سے ملاقاتیں کر کے اپنے سٹیل سریے کے کاروبار کی باتیں کرتا تھا اور حریت کے لیڈروں کو ملنے سے انکار کر دیتا تھا. آپ نے عمران خان کی اوقات پوچھنی ہے تو ان ماؤں کی سسکیوں سے پوچھے جس دن سے عمران خان آیا پوری دنیا میں دوبارہ کشمیر کا نام ہوا ہے. آپ نے اگر عمران خان کی اوقات پوچھنی ہے تو گلگت بلتستان میں جا کے پوچھے جہاں سے آپ کو رگڑ کے وہاں سے بھگا دیا. آپ کے پلے وہاں پر کوئی چیز نہیں رہی گلگت بلتستان میں. عمران خان کی اگر اوقات پوچھنی ہے تو کسی اوورسیز پاکستانی سے پوچھو, جب وہ کسی فارنر سے باہر ملتا ہے تو لوگ اسے یہ کہتے ہیں اچھا تم اس پاکستان سے ہو جس کا وزیر اعظم عمران خان ہے. عمران خان کی اوقات پوچھنی ہے تو کسی پاکستانی پڑھتے ہوئے باہر کی یونیورسٹی میں سٹوڈنٹ سے پوچھو. عمران خان کی اوقات پوچھنی ہے تو جب یہاں کا تاجر کسی کانفرنس میں جاتا ہے, کسی تجارتی میلے میں جاتا ہے, اس سے پوچھو. آپ کو کیا پتا, آپ تو یہ سودا نہ خریدتی ہیں نہ بیچتی ہیں, آپ کو تو رکھا, آپ اس قدر میسڑے منہ سے جھوٹ بولتی ہیں. آپ کا تو کام ہے اس میسڑے منہ کے ساتھ جھوٹ بولنا. اتنا آپ نے جھوٹ بولا ہے کہ اب تو میں یہ کہوں گا کہ جو جھوٹ لکھنے والا فرشتہ ہے اس نے بھی پناہ مانگ لی ہوگی آپ سے, کیونکہ آپ جب بولتی ہیں جھوٹ بولتی ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان آج پاکستان کا واحد لیڈر ہے. پاکستان تحریک انصاف آج پاکستان کی واحد قومی پارٹی ہے. آپ کے پلے کیا ہے 4 5 6 ضلعوں سے زیادہ, اور جو پیپلز پارٹی, آج آپ کو یہ بد زبانی یاد آ گئی. آپ لوگوں کو یاد ہے وہ وقت جب ایک دوسرے کے پیٹ پھاڑتے تھے, جوتے مارتے تھے, ایک دوسرے کو کھینچتے تھے آپ لوگ سڑکوں پہ, جب ایک دوسرے کی خواتین کی گندی ننگی جعلی تصویریں آپ لوگ ہیلی کاپٹروں سے پھینکتے تھے. کیا قوم بھول گئی وہ سارا کچھ؟ آپ لوگوں کی بے حیائیاں قوم بھول گئی ہے وہ ساری؟ کس طریقے سے کریکٹر اسیسینیشن کرتے تھے آپ لوگوں کی. عمران خان کی اوقات جاننی ہے تو یہ دیکھو کہ آج کس طریقے سے پڑے ہوئے سسک رہے ہو. آپ کا لیڈر جسے وزیر اعظم بنانا جا رہے ہو وہ کس طریقے سے رات کو چھپ کے کسی کے گھر جاتا ہے, وہاں سے گاڑی مانگتا ہے. یہ میں 15 دن پرانی بات بتا رہا ہوں, زیادہ پرانی نہیں, 15 دن پرانی بات بتا رہا ہوں. کسی سے گاڑی مانگتا ہے, اس سیٹ پہ چھپ کے پچھلی سیٹ کے اوپر لیٹ کے جاتا ہے. عمران خان کی اگر آپ نے اوقات جاننی ہے تو آپ, عمران خان نے 2 ورلڈ کلاس یونیورسٹیاں بنائی ہیں, ایک نمل اور ایک القادر. نمل میں 90% بچے فری پڑھتے ہیں, القادر میں 100%. عمران خان کی اوقات جاننی ہے تو ان سٹوڈنٹوں کی, ان طالب علموں کی ماؤں سے پوچھیں, جا کے ان کے والد سے پوچھیں جن کے لختے جگر وہاں پر انٹرنیشنل لیول کی ڈگری لے رہے ہیں. عمران خان کی اوقات جاننی ہے تو دنیا میں شخص ہے جس نے 3 کینسر ہاسپٹل بنا دیے ہیں, تیسرا کھلنے جا رہا ہے کراچی میں, پہلا لاہور, دوسرا پشاور. عمران خان کی اوقات جاننی ہے تو کسی دن بی بی چلے جاؤ, وہاں پر کوریڈور میں کھڑی یا اپنے بیٹے کے بیڈ کی سائیڈ کے اوپر بیٹھی کسی ماں سے پوچھو جس کا بچہ کینسر میں ہے لیکن وہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی وہ علاج کروانا. عمران خان کی اوقات پوچھنی ہے تو اس کے گرتے ہوئے آنسوؤں سے جو وہ دوائیں دے رہی ہے عمران خان کو, وہاں سے پتہ چلے گا آپ کو عمران خان کی اوقات.
تو نہ آپ کے پلے سیاست، نہ آپ کے پلے آپ 3-4 ضلعوں سے زیادہ کی پارٹی نہیں رہ گئے. آپ پارلیمنٹ میں آپ ہر بل کہتے ہیں آپ نے روکنا ہے، ہر دفعہ آپ کے اپنے ممبران پورے نہیں ہوتے، ہر دفعہ 18-18 20 ووٹوں سے آپ ہارتے ہیں. اپوزیشن کے اندر آپ کا الگ الگ راپ ہے. جن کے آپ نے پیٹ پھاڑنے تھے وہ فروری میں آنا چاہتے ہیں، جنہوں نے پیٹ پھڑوانے تھے وہ مارچ میں مارچ کرنا چاہتے ہیں. جن کے ساتھ آپ لوگوں نے دریا کے کنارے کے اوپر، آپ کے 2 ابھرتے ہوئے لیڈران نے دریا کے کنارے کے اوپر واک کی تھی گلگت بلتستان میں، وہاں پر کچھ عہد و پیمان کیے تھے کوئی سیاسی، کو اگلے پلان بنائے تھے، وہ کدھر گئے سارے آپ کے؟ اگلی بات میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، عمران خان کی تو میں نے آپ کو اوقات بتا دی کہ عمران خان کی کیا اوقات ہے. اب میں آپ کو آپ کی اوقات بتاتا ہوں. مریم اورنگزیب صاحبہ، آپ کو آپ کی اوقات تو بہت پتہ چل جانی تھی، خاتون ہونے کی وجہ سے کچھ لوگوں کو آپ پہ ترس آ گیا. آپ نے جس طریقے سے منسٹری آف انفارمیشن اور پی آئی ڈی کو جعلی طریقے سے استعمال کر کے سارا پیسہ اپنے گھر پہ لگایا، آپ کا وہ ریفرنس ہونا چاہیے تھا آگے. وہ نیب میں جو بھیجا گیا ریفرنس ہے وہ آگے جانا چاہیے تھا. آپ کی اوقات بھی سب کو نظر آئے، پتا چلے آپ کون ہیں، آپ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس سسٹم سے یہ فائدے اٹھائے ہیں. اور اس لیے آپ مخالفین کو گالی گلوچ کرتے ہیں. کل ہی پرائم منسٹر نے گالیاں دینے والوں کو گھٹیا کہا تھا، اور آج آپ نے ثابت کر دیا کہ گالیاں دینے والے کون لوگ ہیں. اب آپ ہمیں بتاتی ہیں کہ آپ لوگ الیکٹڈ ہیں، آپ کی عزت کی جائے. آپ الیکٹڈ ہیں چند ضلعوں سے، تو جو پورے ملک کا وزیر اعظم ہے وہ الیکٹڈ نہیں ہے. اس کو آپ بار بار کہیں کہ ہم وزیر اعظم نہیں مانتے، اور آپ لوگ جنہیں ہم نہیں کہہ رہے، ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سے لے کے نیچے تک، میں ریپیٹ کر رہا ہوں دوبارہ، ملک کی اعلیٰ ترین عدالت سے نچلی عدالت تک آپ کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جھوٹے، مکار، فریبی، فراڈیے، کنوکٹ، مطلب مجرم، جال ساز. ہم نہیں کہہ رہے، آپ نے خود لکھ کے دیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ ہمارے اے ٹی ایم، آپ لوگوں کے اے ٹی ایم قطری ہیں، یہ اپارٹمنٹس ہمیں قطریوں نے دیے ہیں. یہ ہے آپ کی اوقات. کس چیز کے عوض آپ کو قطریوں نے یہ اپارٹمنٹ دیے تھے؟ کیا اوقات ہے آپ لوگوں کی؟ کیا دیتے تھے آپ قطریوں کو؟ کون سی سروسز تھیں جو آپ قطریوں کو حوالے کرتے تھے کہ آپ کو انہوں نے یہ اپارٹمنٹ دے دیے؟ یہ اوقات ہے آپ کی. آپ ہم سے اوقات پوچھتے ہیں، آپ پرائم منسٹر عمران خان سے اوقات پوچھتے ہیں، جس نے 3 انٹرنیشنل لیول کے غریبوں کے لیے ہاسپٹل اور 2 انٹرنیشنل یونیورسٹیاں ہی نہیں بنائی صرف، بلکہ اس کی اوقات یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہتا ہے. اس کی اوقات یہ کہ اس نے آپ کی طرح 68 کروڑ روپیہ بنی گالا کی دیواروں پر نہیں لگایا جس طرح آپ نے رائے ونڈ پہ لگوایا. عمران خان کی اوقات یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے کھاتا ہے، اپنی جیب سے کھاتا ہے. آپ لوگوں کی طرح پائے، نہاری اور دوسری چیزیں لاہور سے ہیلی کاپٹر پر مری نہیں منگواتا. پرائم منسٹر کی اوقات یہ کہ اسے ملک کی اعلیٰ ترین عدالت صادق اور امین کہتی ہے. نواز شریف کی اوقات یہ ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان کے اندر بدنام ہے بلکہ پوری دنیا میں بھی بدنام ہے. آپ کی جب خبر چھپتی ہے چوری کی چھپتی ہے، آپ کی جب انٹرنیشنل پریس میں خبر چھپتی ہے وہ ڈاکے کی چھپتی ہے، چوری کی چھپتی ہے، فراڈ کی چھپتی ہے. اب آپ بیماری پہ فراڈ کر رہی ہیں. آپ اگر ہم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عمران خان نے قوم کے پیسے کی حفاظت کیسے کی اور آپ نے کیسے کی، ابھی آپ کی ایک آڈیو آئی تھی جس میں آپ لوگوں نے فرمایا، میں آج میڈیا سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کو؟ ساروں کو کیا مسئلہ ہے؟ چند کو تو ہے، میرے سامنے نام ہے، نجم سیٹھی کو تو مسئلہ ہے، افتخار احمد کو تو مسئلہ ہے، ابصار عالم کو تو مسئلہ ہے، محمد مالک صاحب کو تو مسئلہ ہے جنہوں نے آپ کی نوکریاں لیں، جن کو آپ نے نوازا. باقی میڈیا کو کیا مسئلہ ہے؟ جب انہوں نے لوگوں کو کتے کی طرح بھونکنے والا کہا تو آپ نے ان کی پریس کانفرنسز، ان کے پروگرامز کا بائیکاٹ کیوں نہیں کیا؟
किस चीज का इंतजार कर रहे हैं आप? क्या मजबूरी है आपकी? कल ही प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बताया कि घटिया लोग गालियां देते हैं, बजाय यह कहने की कि गाली देने वाला वाकई घटिया होता है, कुछ लोग इस बात की भी ताईद में शुरू हो गए कि नहीं जी नहीं नहीं, गाली देने वालों को घटिया नहीं कहना चाहिए। फिर आप बता दीजिए क्या कहिए। उसके अलावा इनका जो प्रोपेगेंडा है कि दिन रात झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे। कहते थे इकोनॉमी डूब गई, नाहल और निकम्मी हुकूमत है। आज हम नहीं कह रहे, इकोनॉमिस्ट ने 3 सर्वे किए हैं। पहले सर्वे पर उन्होंने हमें पूरी दुनिया में दूसरी पोजीशन पे रखा, जिस मुल्क ने सबसे बेस्ट गवर्नेंस की कोरोना की और मईशत की, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पे रखा। और दूसरे और तीसरे सर्वे में, दूसरे में भी नंबर 1 रखा दुनिया में, और तीसरे में हम और नंबर 1 जो है उनका 100 पॉइंट है दोनों का, लाइक दोनों ही नंबर 1 पे है। तो आप एक तरफ इनके बयानिए को कुछ लोग जो हैं वो दोहराते हैं दिन रात के तबाही हो गई, मईशत तबाह हो गई, और दूसरी तरफ वर्ल्ड बैंक कह रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूं, हम नहीं कह रहे, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि मईशत जो है वो 5.37 के ऊपर ग्रो कर रही है। तो आप बताइए, अगर वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है, इकोनॉमिस्ट ये कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान से बेहतर गवर्नेंस, मैनेजमेंट मईशत की, कोरोना की किसी ने नहीं की, तो फिर इन चोर डाकुओं का जो बयानिया है वो किधर गया है? इनके बयानिए थे क्या? इनको आज घर भेज रहे हैं, कल भेज रहे हैं, पब्लिक इनके साथ नहीं निकली, क्योंकि पब्लिक को पता है ये चोर है, अदालतों ने इन्हें सर्टिफाइड चोर कह दिया है। तो इसलिए मैं आखिर पर इन्हें यह कहना चाहता हूं कि आपको इस बात की तकलीफ है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर नहीं मानते। अगर अदालतें उन्हें चोरी से बरी कर दें, हम उन्हें अपोजिशन लीडर मानेंगे। हमारा शहबाज शरीफ से सिर्फ एक ही सवाल है, जो मलक मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में करोड़ों रुपए गए हैं, 4 अरब रुपया मलक मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में गया है। फिर जो मसरूर साहब हैं, एक और चपड़ासी हैं, उन्होंने डायरेक्ट पहले हुंडी का पैसा उनके पास गया है मनी लॉन्ड्रिंग का, फिर उस पैसे से शहबाज शरीफ साहब ने अपने घर वालों के लिए घर खरीदे, गाड़ियां खरीदी हैं। हमें शहबाज शरीफ से यह जवाब चाहिए कि 9,000 तनख्वाह वाले मलक मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब रुपया किसने जमा करवाया है? आप चाहती हैं कि अदालतें आपको भगौड़े कहें, अदालतें आपको झूठे कहें, मक्कार कहें, जालसाज कहें, आपको सजाएं दें। आपकी वाइस प्रेसिडेंट मरियम सफदर इस टाइम एक मुजरिमा है, कन्विक्ट है, आज के दिन भी वो मुजरिमा है। नवाज शरीफ आज के दिन भी एक मुजरिम है। शहबाज शरीफ के मुलाजमों के अकाउंट में से 16 अरब रुपया निकल आया है। तो आप हमसे यह सवाल पूछते हैं कि हम ऐसे लोगों को मुअज़्ज़ज़ कहें, इन्हें चोर ना कहें, इन्हें डाकू ना कहें? हम कहेंगे, बबांगे दोहल कहेंगे। आपसे जितना जोर लगता था आपने 3 साल लगा लिया। हम आपकी तबाह की हुई मईशत में फंसे हुए थे। अल्लाह का करम है, कोरोना से भी अल्लाह की रहमत से निकल आए। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास रहमत से पाकिस्तान कोरोना से भी निकला। और अभी ये जो ओमिक्रॉन का मरहला, इसमें से भी पूरी कौम एकजुट होकर बहुत अच्छे तरीके से निपट रही है और मईशत भी स्टेबल हो रही है। आज पूरी दुनिया के जो आलमी लीडरान हैं वो इमरान खान को इज्जत दे रहे हैं, पाकिस्तान को इज्जत दे रहे हैं। और आपको क्या मिलता था मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपने अपनी और अपने लीडरान की औकात ढूंढनी है तो हेलीकॉप्टर पे जाने वाले पतीलों के अंदर ढूंढो, जिनके अंदर अभी भी हलीम खुश्क हुई है, उनके अंदर औकात ढूंढो। अगर आपने नवाज शरीफ की औकात ढूंढनी है तो उस जेल में ढूंढे जहां पर वो पांव पड़ते थे कि मुझे किसी तरीके से यहां से बाहर जाने दें। अगर आपने नवाज शरीफ की औकात ढूंढनी है तो ओवरसीज पाकिस्तानी से पूछ लें, जिसके लिए आज भी वो शर्मिंदगी का बायस है। अगर आपने शहबाज शरीफ की औकात ढूंढनी है तो उस गाड़ी के अंदर से ढूंढें जहां पर वो लेट के जाते हैं। अगर आपने शहबाज शरीफ की औकात पूछनी है तो मकसूद मलिक मकसूद चपड़ासी के अकाउंट की स्टेटमेंट देख लें।
آپ کو ان سب کی اوقات نظر آ جائے گی. جس زبان میں آپ لوگ بات کریں گے اسی زبان میں آپ کو اب جواب ملے گا. بہت ہو گیا, بہت برداشت کر لی آپ کی بکواس بھی, آپ کی گالی گلوچ بھی. ہاں یہ بات درست ہے کہ آپ لوگوں کی طرح جھوٹ بولنے والی خواتین ہماری پارٹی میں نہیں ہیں. ہم اس بات میں مجبور ہیں کہ آپ کی طرح کی بدتمیز اور جھوٹی عورتیں ہماری پارٹی میں موجود نہیں ہیں. ہوتی تو ضرور ایک عورت آپ کو آ کے جواب دیتی, کیونکہ آپ نے اس کے فوراً بعد عورت کارڈ کھیلنا ہے. لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ آپ کو انہوں نے کہاں سے ٹرین کیا. یہ پاکستان کی ثقافت نہیں ہے. ہمارے ہاں خواتین بہت مہذب ہے. جو زبان آپ استعمال کرتی ہیں, جو لہجہ اور جو آپ کی کرپشن کی عادت ہے, وہ ہماری عورتوں کی ثقافت نہیں ہے. لیکن بہرحال جو زبان آپ استعمال کریں گے آج کے بعد آپ کو وہی جواب ملے گا. شکریہ. معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جو بھی زبان استعمال کرے گی اب وہی زبان, ہم اسی زبان میں ان کو جواب دیں گے. مریم اورنگزیب نے جس ڈٹائی سے جھوٹ بولا وہ سب کے سامنے ہے.